السلام علیکم۔ جب کسی انسان سے بات چیت کرنے کی عادت ہو جائے تو پھر اس عادت کو کیسے ختم کریں؟ بہت سارے لوگ پرسنل کاؤنسلنگ میں آ کر یہ بتاتے ہیں اپنا مسئلہ کہ ہمارا دوسرے انسان سے بریک اپ ہو گیا ہے یا ہم بریک اپ کرنا چاہتے ہیں، زندگی میں آگے موو آن کرنا چاہتے ہیں، لیکن چاہ کر بھی ہم اپنی اس عادت کے اوپر قابو نہیں پا سکتے کہ ہم اپنے آپ کے ساتھ یہ تہیہ کرتے ہیں، یہ وعدہ کرتے ہیں کہ اب میں نے دوبارہ اس بندے کے ساتھ بات چیت نہیں کرنی، اس کو میسج نہیں کرنا، لیکن پھر نہ چاہتے ہوئے بھی ہم اس کو میسج کر دیتے ہیں۔ اور وہی ٹاکسک ریلیشن شپ ہماری زندگی میں، جو ریلیشن شپ ہم نے یہ سوچ کر بنایا تھا کہ اس بندے کے ساتھ ہم اپنی شیئرنگ کریں گے، اپنا دکھ درد شیئر کریں گے، ایک سکون کے لیے ہم نے یہ ریلیشن شپ قائم کیا تھا، لیکن اب ویری انفارچونیٹ کہ یہی ریلیشن شپ ہمیں ذہنی اذیت دے رہا ہے، ہماری زندگی سے سکون ختم ہو گیا اس بندے کی وجہ سے۔ اور بہت سارے لوگوں کا یہ ریلیشن شپ ٹاکسک بن جاتا ہے اور پھر وہ زندگی میں موو آن نہیں ہو پاتے۔ اگر آپ کا بھی کسی کے ساتھ بریک اپ ہو گئے یا آپ ایک ٹاکسک ریلیشن شپ میں ہیں اور دوسرے انسان کی آپ کو عادت ہو گئی ہے، ایڈکشن ہو گئی ہے، اس ایڈکشن سے آپ باہر نہیں نکل پا رہے، تو چند ٹیکنیک میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں، ان کے اوپر آپ نے عمل کرنا ہے تو انشاءاللہ آپ بآسانی کسی انسان کی عادت کو ختم کر سکتے ہیں اور زندگی میں آگے بڑھ سکتے ہیں۔ آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ کے ساتھ ایک چھوٹی سی بات شیئر کرنا چاہتا ہوں، پھر آگے ٹیکنیک بھی آپ کو بتاتا ہوں۔ وہ بات یہ ہے کہ ایز اے ہیومن بینگ ہمیں زندگی میں سننے والا انسان چاہیے ہوتا ہے، کوئی ایسا انسان چاہیے ہوتا ہے کہ جس کے ساتھ ہم اپنا دکھ درد شیئر کریں، کوئی ہمیں سنے، کوئی ہماری تعریف کرے، کبھی ہمیں زندگی میں فیصلے کرنے میں مشورے کی ضرورت ہوتی ہے تو کوئی ایسا بھی چاہیے ہوتا ہے کہ جو ہمیں ایڈوائس دے۔ یہ ہمارے اندر یہ ایک نیچرل ہے، ہر انسان کو چاہیے ہوتا ہے، لیکن جب یہ نیچرل نیڈ حد سے زیادہ بڑھ جائے کہ مطلب آپ کی ساری زندگی ہی لوگوں کے اوپر ڈیپینڈ ہو جائے، آپ اپنے ساتھ ایک لمحہ نہ گزار سکیں، تو یہ پھر بڑے خطرے کی نشانی ہے۔ جب بھی آپ ایموشنل ویک ہوتے ہیں پھر آپ کو اپنی ذات کے اوپر ڈاؤٹ آنا سٹارٹ ہو جاتے ہیں، آپ اپنے اوپر شک کرنے لگتے ہیں کہ پتہ نہیں میں یہ کام کر رہا ہوں ٹھیک ہوگا کہ نہیں ٹھیک ہوگا، میں اس سے پوچھ لیتا ہوں، میں فلاں سے پوچھ لیتا ہوں۔ ایک دن آپ کو اپنے ساتھ گزارنا پڑے، اکیلے بیٹھنا پڑے تو آپ وہ نہیں گزار سکتے۔ جب اس حد تک اٹیچمنٹ ہو جاتی ہے جب اس حد تک لوگوں کی ایڈکشن ہو جاتی ہے تو پھر وہ بربادی ہے۔ ایک بات میری ہمیشہ زندگی میں یاد رکھیے گا، آپ کسی بھی پروفیشن سے ہیں، کسی بھی جینڈر سے ہیں، کسی بھی کاسٹ کے ہیں، کسی بھی حوالے سے آپ زندگی میں آگے گرو کر رہے ہیں، اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں، آپ کا بزنس ہے، کوئی جاب ہے، وائف ہیں، آپ ہاؤس وائف ہیں یا کوئی بزنس وومن ہے، کچھ بھی ہیں، یاد رکھیے گا کوئی بھی انسان، چاہے وہ آپ کا ہسبینڈ ہو، آپ کا دوست ہو، آپ کا بیٹا ہو، آپ کا بھائی ہو، آپ کا فادر ہو، 24 آور کے لیے وہ آپ کو اویلیبل نہیں ہو سکتا۔ کبھی کبھار ایسے ہوتا ہے کہ آپ کا دل کرتا ہے کہ اندر سے آپ کو خوشی آتی ہے کہ یار آج میں اندر سے بڑا خوش ہوں، آپ فوراً باہر نکلتے ہیں کہ اسی طرح آپ کو ایسا لگتا ہے کہ میری فیملی بھی آگے سے خوش ہوگی، لیکن آگے سے کیا ہوتا ہے کہ وہ تو ویسے ہی نارمل جی رہے ہوتے ہیں، تو آپ ان کو اگر خوش کرنے کی کوشش بھی کریں تو ان کا موڈ اس دن آف ہوتا ہے، آپ ان کو خوش نہیں کر سکتے۔ تو جب آپ کو نیڈ ہوتی ہے کسی انسان کی، کہ کوئی انسان آپ کو سنے یا کوئی آپ کی خوشی میں شریک ہو جائے، بائی چانس کبھی کبھار ایسا ہو جاتا ہے، لیکن ہر دفعہ زندگی میں ایسے نہیں ہوتا کہ جب آپ کو کسی انسان کی ضرورت ہو اسی وقت کوئی ایگزیکٹ وہ انسان، کوئی پرسن وہ آپ کے لیے اویلیبل ہو جائے، ایسا پاسبل نہیں ہوگا۔ بہت ساری تکلیفیں، بہت ساری باتیں وہ آپ کو اکیلے ہی بھگتنا پڑیں گے۔ زندگی کے بڑے سخت امتحان، سخت تکلیفیں وہ آپ نے اکیلے گزارنی ہے، اور یہ جو آپ کی دل کی فیلنگ ہے جو آپ کے اندر کی احساسات ہیں، جو آپ کے اندر کے جذبات ہیں، اندر کے جو آپ کے ایموشن ہیں، ان کو کوئی بندہ سمجھ نہیں سکتا۔ اسی وجہ سے بہت سارے لوگ یہ لڑتے جھگڑتے رہتے ہیں کہ تم مجھے سمجھ نہیں سکتے، فلاں ٹائم مجھے آپ کی ضرورت تھی، فلاں دن آپ نے مجھے اگنور کر دیا، سامنے والے انسان کو ریئلائز بھی نہیں ہوتا۔ تو سمجھنا آپ نے اپنے آپ کو ہے
جس دن آپ نے اپنے آپ کے ساتھ ٹائم گزارنا شروع کر دیا نا، اپنے ساتھ جینا شروع کر دیا، اور آپ کی جتنی بھی باتیں ہیں، جتنی بھی شیئریں گئے، وہ آپ نے اللہ کی ذات کے ساتھ شیئر کرنا سٹارٹ کر دی، اور آپ کو اکیلے بیٹھنے میں مزہ آیا، لوگوں سے دور ہو کر اپنے ساتھ وقت گزارنے میں جس دن آپ کو مزہ آنے لگے گا، تو پھر اس دن آپ کی زندگی میں سکون آ جائے گا۔ لیکن جب تک آپ کی خوشیاں، آپ کے غم لوگوں کے اوپر ٹوٹلی ڈیپینڈ ہو جائیں گے نا، 100% کہ بس کوئی ہوگا تو میں خوش ہوں گا، ادروائز نہیں، تو پھر آپ ہمیشہ ہی ناخوش ہوں گے۔ تو اس ساری تمہید کا مقصد کیا ہے؟ صرف ایک ورڈ سے، کہ دنیا میں آپ آئے بھی اکیلے تھے، جانا بھی اکیلے، تو کوشش کریں کہ اپنے آپ کے ساتھ جینا سیکھیں، کسی دوسرے انسان کی آپ کو ضرورت نہ پڑے، اپنی دوستی جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ کر لیں، یہ دنیا آخرت میں آپ کو کامیاب کر دے گی، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ 70 ماؤں سے زیادہ آپ سے پیار کرتا ہے۔ آپ اللہ رب العزت کو کچھ نہ بھی بولیں گے نا، تو وہ آپ کے دل کے حال کو جانتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنی دوستی اور اپنی محبت وہ قائم کریں تو زندگی میں سکون آ جائے گا۔ اب آ جاتے ہیں اگلے پوائنٹ پر کہ آپ نے کسی انسان کی عادت کو بھولانا کیسے۔ دیکھیے بہت سارے لوگ یہ غلطی کرتے ہیں کہ وہ ایک تو اس ٹاکسک ریلیشن شپ سے نکلنا چاہتے ہیں، ایک تو اپنی زندگی سے وہ موو آن کرنا چاہتے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کیا کیا ہوتا ہے، اس بندے کا کانٹیکٹ نمبر اسی طرح انہوں نے سیو کیا ہوتا ہے، اس کے سٹیٹس کو سین کرتے ہیں، اس کی تصویریں دیکھتے رہتے ہیں، اس کے سکرین شاٹ، اس کے وائس میسج وہ ان کے سامنے چلتے رہتے ہیں، تو وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ ہم اس سے موو آن بھی ہو جائیں۔ یاد رکھیے گا 100 میں سے کوئی 1% شاید آپ کو ایسے لوگ مل جائیں جن کے اندر اتنی زیادہ ول پاور ہو اور وہ ایموشنلی اتنے زیادہ سٹرانگ ہوں کہ جن کا اپنی ذات کے اوپر مکمل کنٹرول ہو کہ بس میں نے اب اس بندے کے ساتھ بات چیت نہیں کرنی تو نہیں کرنی۔ بڑے کم لوگ آپ کو ملیں گے، اور جس کے ساتھ پھر آدمی کا لو کا ریلیشن شپ ہوتا ہے، اٹیچمنٹ ہو جاتی ہے، تو پھر رہا نہیں جاتا۔ تو جب آپ کو پتہ ہے کہ میں اس بندے کے ساتھ بات چیت کروں گا، اس کے ساتھ ٹائم سپینڈ کروں گا، تو یہ مجھے مینٹلی ٹارچر کرے گا یا مجھے ذہنی اذیت دے گا، تو میں نے اب اس کو بھولنا ہے، اس عادت کو ختم کرنا ہے، تو سب سے پہلے تو آپ نے اس بندے کے ساتھ جتنی جڑی ہوئی یادیں ہیں نا، اس کا فون نمبر ہے، اس کی تصاویر ہیں، جو کچھ بھی آپ نے اس کے گفٹس وغیرہ سنبھال کر رکھے نا، ان سب کو آپ اپنی زندگی سے نکال دیں۔ اگر نہیں نکال سکتے، آپ اس کی پکچر کو ڈیلیٹ نہیں کر سکتے، تو ان کو کسی ایسی جگہ سیو کر لیں، میموری کارڈ اپنے موبائل سے نکال کر باہر رکھ دیں، تاکہ دوبارہ آپ ان کو بآسانی دیکھ نہ سکیں۔ ان کو گیلری میں سیو کر کے نہ رکھیں، کیونکہ گیلری میں جیسے ہی آپ فری بیٹھے ہوں گے تو گیلری کھولیں گے تو اس کی تصویر آپ کے سامنے آ جائے گی، تو آپ کا پھر دل کرے گا کہ میں اس کے ساتھ بات چیت کروں، رائٹ؟ تو اپنے موبائل فون اس کی یادوں سے، اس کی باتوں سے، کانٹیکٹ نمبر، یہ ساری چیزیں آپ نے فنش کر دینی ہے، اور اپنے موبائل فون کو آپ نے بالکل ریسٹارٹ کر لینا ہے۔ اور دوسرا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ سوشل میڈیا کا یوز تھوڑا سا آپ نے کم کر دینا ہے۔ جتنا پہلے اس کا یوز کرتے تھے نا، اب اس سے آپ نے اس کو تھوڑا سا کم یوز کرنا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اگر آپ یوز کرتے ہیں تو اپنی کوئی مصروفیت، ایڈکشن کوئی ایسی بنا لیں کہ آپ اس سے کچھ نہ کچھ سیکھ۔ آپ قرآن پاک کی تفسیر وہ سیکھ سکتے ہیں، آپ کوئی سکل سیکھ سکتے ہیں، آپ کوئی موویز سیکھ سکتے ہیں ایجوکیشن پرپز کے لیے، جس سے آپ کو کچھ سیکھنے کو ملے، کوئی موٹیویشنل ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں، پوڈ کاسٹ دیکھ سکتے ہیں اپنے انٹرسٹ کے مطابق، کیونکہ اب آپ نے ایک عادت کو بھولنا ہے نا، تو اب آپ نے وہ چیزیں دیکھنی ہے، وہ کام کرنا ہے جس میں آپ کا انٹرسٹ ہے، جو کام آپ شوق سے کرتے ہیں۔ اپنا انٹرسٹ ڈھونڈیں، آپ کو کس چیز میں انٹرسٹ ہے؟ سائیکالوجی میں انٹرسٹ ہے، ایجوکیشنل ویڈیوز میں، سپورٹس میں، کوئی نہ کوئی آپ زیادہ تر کیا سرچ کرتے ہیں، کیا چیزیں دیکھتے ہیں، ویلاگ دیکھنا آپ کو پسند ہے یا کیا کچھ آپ کرتے ہیں، وہ ساری اپنا ٹائم وہاں سپینڈ کریں یا وہ چیزیں دیکھیں جن کا آپ کو شوق ہے اور ان کو دیکھنے میں آپ کو مزہ آتا ہے۔ پھر آپ اپنے کریٹیو کام میں اپنے آپ کو لگائیں، کچھ نہ کچھ نیا کریٹ کریں، ڈائری لکھنا سٹارٹ کریں، اپنے خیالات جو ہیں ان کو تحریر کریں، جو کچھ بھی آپ کے ذہن میں خیال آ رہے ہیں اس کو لکھنا شروع کریں،
باہر ایکسرسائز کریں، سپورٹس میں حصہ لیں۔ آف لائن جو ایکٹیویٹیز ہیں نا، یہ آپ نے زیادہ بڑھا لینی ہے۔ اس سے ایک تو آپ کی فزیکل ہیلتھ وہ بہتر ہوگی اور آپ کی مینٹل ہیلتھ وہ بہتر ہو جائے گی، رائٹ؟ اگر سمپل الفاظ میں کہا جائے نا ون لائنر، تو وہ یہ ہے کہ بھائی اپنے آپ کو مصروف کر لو، اس کے علاوہ کوئی اور آپشن ہے ہی نہیں۔ کسی بھی کام میں اپنے آپ کو مصروف کر لو، جس کام میں انٹرسٹ ہے نا، بس فری آپ نے نہیں رہنا، اپنے آپ کو تھکانا ہے، اور کوشش کریں کہ اگر جو کام آپ کو پسند نہیں ہے اس میں اگر اپنے آپ کو مصروف کریں گے نا تو آپ تھک جائیں گے۔ فزیکلی اتنے نہیں تھکیں گے لیکن مینٹلی طور پر آپ تھک جائیں گے۔ تو کوشش کریں کہ اپنا انٹرسٹ ڈھونڈیں، اپنا ٹیلنٹ ڈھونڈیں، اس کو تلاش کریں، پھر اس کے اوپر ورک کریں، کوئی سکل ڈھونڈیں، اپنی سکلز کو پالش کریں، اپنے آپ کے اوپر سیلف گرومنگ کے اوپر ورک کرنا سٹارٹ کریں، اپنی کمیونیکیشن سکل اس کو بہتر کریں، اور بہت ساری سکلز ہیں جن کو آپ سیکھ کر زندگی میں آگے بڑھ سکتے ہیں، یا جو سکل لائف میں جن کا ہونا بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے وہ سکل آپ ضرور سیکھیں اور اپنے آپ کو بہتر کرتے چلے جائیں، اپنی ذات کے اوپر آپ کام کرنا سٹارٹ کر دیں۔ گاٹ اٹ؟ اور تیسری بات جو میں اکثر دیکھتا ہوں لوگوں کو، وہ یہ بھی ایڈوائز کر دیتا ہوں کہ جو لوگ ایموشنلی بہت زیادہ ویک ہوتے ہیں اور جن کا انٹرسٹ بھی کسی فیلڈ میں نہیں ہوتا، تو میں ان کو کہتا ہوں کہ آپ نا کوئی اور ریلیشن شپ بنا لیں، اپنی فیملی میں کسی کے ساتھ ریلیشن شپ بنا لیں، آپ کا کوئی کلاس فیلو تھا، کوئی پرانا بڈی تھا کوئی، تاکہ آپ کا جو ڈیپ ریلیشن شپ ہے نا، یہ زندگی میں ان کا ہونا بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ تو آپ کوئی اپنا سوشل سرکل، کوئی نئے فرینڈ بنا لیں اور وہ والے فرینڈ بنائیں۔ اگین وہی بات آ جاتی ہے کہ تھوڑا سا انٹرسٹ آپ دیکھ لیں، آپ کو بک ریڈنگ میں انٹرسٹ ہے تو آپ کسی لائبریری میں جائیں گے، جو لوگ بکس وغیرہ پڑھتے ہیں وہاں ان کے ساتھ آپ کی دوستی ہو جائے گی، ان کے ساتھ آپ بکس جو ہیں جو آپ نے پڑھی ہے وہ ان کے ساتھ شیئر کریں، جو انہوں نے پڑھی ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ تو اپنے نئے دوست وہ آپ بنا لیں، اپنا سوشل سرکل اس کو تھوڑا بیلڈ کریں۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں نا کہ غریب وہ ہے جس کا کوئی دوست نہیں ہے۔ تو کوئی نہ کوئی، زیادہ نہیں، کم از کم ایک دوست وہ ہونا چاہیے جو آپ کی خاموشی کو سمجھ سکے، جو آپ کی ہنسی کے پیچھے چھپے ہوئے درد کو سمجھ سکے، جو آپ خاموش ہوں، جس کو بتانا نہ پڑے، وہ بن بتائے ہی سمجھ جائے کہ آج میرا دوست، میرا بھائی جو ہے وہ پریشان ہے۔ تو کوئی ایک دوست وہ زندگی میں آپ ضرور بنا لیں، جو چھوٹی چھوٹی باتوں سے ناراض نہ ہو، جس کو منانا نہ پڑے، بلکہ کبھی آپ پریشان ہو تو وہ آپ کو ایک تھپڑ لگا کر ساتھ لے کر چلے کہ آؤ ہم نے باہر جانا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ایسا بڈی، ایسا دوست، ڈیپ ریلیشن شپ ہونے چاہیے۔ آپ نے یہ کاؤنٹر نہیں کرنا کہ میرے 10 دوست ہیں، 20 دوست ہیں، ایسے نہیں ہوتا۔ ریسرچ بھی یہ بات کہتی ہے کہ انسان کا زندگی میں جن لوگوں کے ساتھ بہت ڈیپ ریلیشن شپ بنتا ہے نا، وہ 2 یا 3 ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ کم از کم 2-3 نہیں بنا سکتے، ایک دوست ضرور بنائیں اپنی زندگی میں، جس کے ساتھ بولنے سے پہلے آپ کو سوچنا نہ پڑے۔ جو بھی آپ بولیں وہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یار یہ بندہ میری بات بری نہیں منائے گا، یا یہ غصہ نہیں کرے گا، اور یہ مجھے غلط کام سے روکے گا، صحیح سیدھے راستے کی طرف لے کر چلے گا۔ کیونکہ آپ کا اصل دوست وہی ہوتا ہے جس کو آپ کی آخرت کی فکر ہوتی ہے۔ تو کوئی ایسا دوست بنا لیں، لیکن پھر بھی آپ نے ٹوٹلی اس کے اوپر ڈپینڈ نہیں ہو جانا۔ اپنی زندگی، اپنی پسند ناپسند، اپنی ذات کے ساتھ وقت گزارنا، یہ آپ نے تھوڑا سا اپنے اندر بھی جھانکنا ہے، اپنی ذات کو بھی تلاش کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی آپ نے دوستی کرنی ہے۔ تو انشاءاللہ آپ زندگی میں بہت آگے موو آن ہو جائیں گے، اور آپ کسی بھی انسان کی عادت کو، ہیبٹ کو بھلانا چاہیں گے تو آپ بھلا سکتے ہیں، لیکن تھوڑا سا وقت یہاں پر درکار ہوگا، کیونکہ جس انسان کے ساتھ آپ نے وقت گزارا، 2 سال، 3 سال، 4 سال، 5 سال ریلیشن شپ رہا ہے، تو اب آپ چاہتے ہیں کہ وہ ایک دن میں یا 1 گھنٹے میں اس کی عادت، اس کی یادیں آپ بھول جائیں، تو ایسا پاسبل نہیں ہوگا۔ آپ تھوڑا سا ویٹ کریں کہ کسی عادت کو بھلانے کے لیے اور نئی عادت ڈیولپ کرنے کے لیے وہ وقت لگ سکتا ہے۔ اگر کوئی بیڈ ہیبٹ ہو، آپ کوئی سگریٹ وغیرہ کا نشہ کریں گے تو وہ 3-4 دنوں میں عادت پڑ سکتی ہے۔ کوئی پازیٹیو ایکٹیویٹی، وہ عادت اپنانا آپ چاہیں گے تو آپ کو 15 دن بھی لگ سکتے ہیں، 20 دن بھی لگ سکتے ہیں، 40 دن بھی لگ سکتے ہیں، 60-90 دن بھی لگ سکتے ہیں۔ تو آپ نے لگانے ہیں نئی عادت، نئے انٹرسٹ، نئے دوست، نئی ایکٹیویٹی بنانے میں تھوڑا سا وقت لگے گا، لیکن ایک دفعہ جب آپ نے
پورے طریقے سے یہ فیصلہ کر لیا نا مضبوط طریقے سے کہ اب میں نے واپس نہیں جانا، اب زندگی میں آگے ہی بڑھنا ہے، تو آپ انشاءاللہ موو آن ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ کی مدد بھی ساتھ شامل ہوگی انشاءاللہ۔ آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہے کمنٹ سیکشن میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ تھینک یو سو مچ۔